اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قوموں یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کی تفصیلی حالات اور ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے ان پر نازل ہونے والے عذاب اور اس کی کیفیت کا ذکر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ترجمہ کنز العرفان رب کعبہ کا ارشاد گرامی ہے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے اور وہ کہنے لگے بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا کچھ علم نہ تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قوموں یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کی تفصیلی حالات اور ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے ان پر نازل ہونے والے عذاب اور اس کی کیفیت کا ذکر کرنا۔ اب اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں تمام امتوں کے اجمالی حالات اور ایک عام اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے تحت اس سب قوموں سے برتاؤ ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، یعنی اس میں کوئی ایک قوم مخصوص نہیں ہے بلکہ ساری قوموں کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوتا ہے۔ اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی علاقے یا شہر میں کوئی نبی علیہ السلام مبعوث کیے گئے تو وہ اس جگہ بسنے والوں کو شرک سے بچنے، اللہ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے، یعنی گناہوں سے بچو، نیک کام کرو، اس کی دعوت دیتے۔ اپنی صداقت کے اظہار کے لیے روشن معجزات دکھاتے کہ ہم یقیناً اللہ کے نبی ہیں، اور اس سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے وہ معجزات بھی دکھاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے۔ مگر اس کے باوجود جب وہاں کے باسی رہنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتے اور اتنی واضح اور صاف نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آتے تو فوراً ہی ان پر عذاب نازل نہ کر دیا جاتا، بلکہ پہلے انہیں طرح طرح کے مصائب و آلام، سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا، بیماریوں میں مبتلا کر دیا جاتا، تاکہ اس طرح ان کا دماغ ٹھکانے آئے اور باطل مذہب چھوڑ کر حق مذہب کے سائے رحمت میں آ جائیں۔ اور اگر یہ طریقہ بھی کارگر ثابت نہ ہوتا تو پھر ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اولاد کی کثرت، مال کی زیادتی، عزت و وقار میں اضافہ، قوت و غلبہ وغیرہ ہر طرح کی آسائشیں انہیں مہیا کر دی جاتی، تاکہ اس طرح وہ اپنے حقیقی محسن کو پہچان کر اس کی نافرمانی سے باز آ جائے اور اس کی اطاعت و فرما برداری اختیار کر لیں۔ لیکن اگر وہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے کے بعد بھی غفلت سے بیدار نہ ہوتی اور نعمتوں کی محتاج کے باوجود بھی ان کے دل اپنے مہربان اور کریم پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کی طرف مائل نہ ہوتے تو وہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہرتے۔ جیسے بیان کرنے سے مقصود کفار قریش
اور دیگر کفار کو خوف دلانا تھا تاکہ وہ اپنے کفر و سرکشی سے باز آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار و فرما بردار بن جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، یعنی جو کام قوم شعیب یا قوم لوط یا قوم ہود علیہ السلام نے کیا تو ان پر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو اس وقت وہ ڈر جاتے، خوف کرتے، لیکن پھر وہ بعد میں انہیں گناہوں میں ملوث ہو جاتے۔ تو آج ہم نے بھی اس دور میں بے شمار ایسے مسلمان بھائیوں کو دیکھا کہ جب انہیں بیماریوں نے گھیرا، پریشانیوں نے، تکلیفوں نے گھیرا تو خوب توبہ اور استغفار، اور جب انہیں پھر افاقہ ہوا تو پھر ان کا وہی طرز زندگی اور طرز حیات۔ لہذا اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے قد مس آباءنا الضراء والسراء، بے شک ہمارے باپ دادا، بلکہ وہ کیا کہتے تھے، بجائے ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنے کے، یعنی جو تکلیفیں، جو بیماریاں، پریشانیاں آئیں یا انعام و اکرام کی اللہ نے بارشیں ان پر نازل فرمائیں، تو اس سے عبرت حاصل کرتے، سبق حاصل کرتے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے، بجائے یہ کرنے کے اور کہتے بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے۔ یعنی جب نافرمان قومیں مصائب و علام کا شکار ہوئی تو اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ ان سختیوں اور تکالیف سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو بنا لیتے کہ یہ تباہ کن بارش، یہ قہر سالی یا زلزلہ یا آندھی طوفان جس نے تباہی اور بربادی مچا دی اور سب کچھ نصف و نابود کر دیا، یہ ہمارے باپ دادا کو بھی ایسے ہی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی دخل نہیں، اور نہ ہی یہ ہماری کسی اخلاقی کمزوری، کاروباری بددیانتی اور غریبوں پر ظلم و تعدی کی سزا ہے، بلکہ یہ سب موسمی تغیرات کا نتیجہ ہے کہ یہ موسم کی وجہ سے یہ تمام چیزیں تغیرات میں آتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، اور زمانے کا دستور ہی یہ ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے اور کبھی راحت۔ وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو سمجھا لیتے، پھر بھی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ عبرت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ ناگہانی آفات اور مسلمانوں کی حالت زار، ان گزری ہوئی قوموں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر تھوڑا غور کر لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں کہ ایسی کون سی مصیبت ہے جس سے ہم دو چار نہیں ہوئے۔ اب بھی طوفان، زلزلے، سیلاب آتے ہیں، لیکن ان سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان کی سائنسی تحقیقات پر غور کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہوں ان کا تماشا دیکھا جاتا ہے۔ بقیہ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، توبہ کی طرف راغب ہونا، بارگاہ الہی میں رجوع کرنا، برے اعمال چھوڑ دینا، نیک اعمال میں مشغول ہو جانا، ظلم و ستم اور بددیانتی کو چھوڑ دینا، یہ سب کچھ پھر بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ افسوس ہمارے دل کی سختی کا تو یہ عالم ہے کہ طوفان کا سن کر اللہ عز و جل سے پناہ مانگنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بجائے خوشی خوشی ساحل سمندر کی طرف طوفان کا نظارہ کرنے دیتے ہیں، گویا آنے والے طوفان جو ممکن تھا کہ اللہ عز و جل کا عذاب ہو، اسے بھی اپنی تفریح کا ایک ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ زلزلہ یا سیلاب کی تباہی دیکھ کر عبرت پکڑنے کی بجائے ان مصیبت زدوں کی جان و مال اور عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے لگ گئے۔ ان مصیبت کے ماروں کے لیے امداد، رقص و سرور کی محفلیں سجا کر، بے حیا عورتوں کے ڈانس دکھا کر، فحش اور گندے گانے سنا کر جمع کرنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو اپنے سلیم عطا فرمائے۔ بادل، آندھی وغیرہ کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا، اسے اس حدیث پاک کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز آندھی کو ملاحظہ فرماتے
اور جب بادل آسمان پر چھا جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر اقدس کا رنگ جو ہے متغیر ہو جاتا، بدل جاتا، اور آپ کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا۔ اس قدر خوف میرے مصطفیٰ کے دل میں، اور آج ہم نے ایسی چیزوں کو بھی تفریح بنا لیا، انجوائے بنا لیا۔ رب کعبہ ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔